بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 144واں دن 24 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا، اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک ٹہنی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس کی قبر کھودو گے تو وہ سونے کی ٹہنی ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودی، دیکھا تو اس کے ساتھ وہ ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مہمان کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تکیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کی مغفرت فرما دیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان یعنی قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے۔ چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔